اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم ابھی جس آیت پر ہیں وہ 264 ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل پر جو انعامات اور ان کے جو جوابات پھر ملے تھے، جو ان کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا اور وہ ناپسندگی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کس طرح کر رہے تھے، اور ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ لوگ اے ایمان والو اس طرح نہیں کرنا۔ یہ یعنی جو اس قرآن کو مان رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو رسول مان رہا ہے اور اللہ کو اپنا الہ مان رہا ہے، جس کا یہ ایمان ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنے کچھ احکامات بھی بتائیں اور ان کو اپنا بارڈرز قرار دیا ہے کہ ان بارڈرز کو کراس بھی نہیں کرنا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ ابھی ہم جس آیت پہ پہنچے ہیں وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے صدقات دے رہے ہو، جو خیرات دے رہے ہو میرے نام پہ، اس کو کسی پر احسان جتا کر، کیونکہ یہ دینا کہ بھئی یہ میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، بھئی آپ نے اللہ کے نام پہ کیا ہے، جب اللہ کے نام پہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کو ایذا مت دو، اس کو احسان مت جتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ دینا ہے آپ کو، اس بندے نے نہیں دینا۔ مثلا جو بھی خیر و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کی مدد کر رہے ہو، پھر آپ کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور ایذا پہنچا کر، مثلا اسی باتوں سے وہ بندے کو ایذا پہنچتی ہے دل کو کہ یار اس سے بہتر تھا یہ دیتا ہی نہیں، تو یا تو پھر اللہ کے نام پہ دو ہی نہیں، اللہ کے نام پہ نہ دو، پھر اپنے حساب سے جو کر رہے ہو تو پھر تو اس کو کہو کہ بھئی میں نے تیری مدد کی ہے، تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جو بھی خرچ کر رہا ہے اس کا ایمان جو ہے وہ آخرت اور اللہ پر نہیں ہوتا، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس پر وہ تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کا می، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر زور کا می برسے اور چھوڑ جائے اسے بالکل صاف چٹان، بالکل صاف چٹان، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی صلہ اپنی کمائی کا، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کیا بتایا ہے؟ کافر۔ کافر کا مطلب انکار، اس کے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے کہ جو یہ میں نے کام کیا ہے اس کا پتہ نہیں صلہ ملے گا بھی نہیں ملے گا بھی۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں یار مریں گے تو دیکھا جائے گا، کس نے دیکھا ہے؟ یہ مثلا یہ کافروں والا جواب ہے، یہ انکار والا جواب ہے، یا وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، یا بندہ مر گیا تو یہ اس کے لیے قیامت ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس طرح کے جوابات جو ہوتے ہیں، جو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا کوئی اچھا جواب دے رہا ہوں، اور بڑے جو نا وہ اس طرح سینہ تان کے جواب دے رہا ہوتا ہے، تو یہ کافروں والے جواب ہیں۔ تو ایسے جوابات کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ وہ صدقات بھی دے رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا؟ یہ کافر ہے، یہ انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نا کہ اس کی مثال ایک ایسی چٹان ہو جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پانی می کا برسے اور اس چٹان کو بالکل صاف کر لیں اور اس کو کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا اس کمائی کا۔ مثلا جو اس نے خیر و صدقہ دیا ہے، بڑی دیں گے اس نے جو نا وہ 10-12 اتاری ہیں، تو اس کو کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو. دیکھیں اختتام اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس آیت کا کہ ایسے لوگ کافر ہیں. تو آپ ہر لفظ اور آیت کے شروعات اور آیت کے اختتام کو سمجھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضائی جوئی کے لیے. یعنی تھوڑا سا بھی خرچ کر لیتے ہیں لیکن اس کی کیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, پورے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ, یعنی پورے دل سے کر رہے ہیں, ان کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے باغ ہو کسی اونچی جگہ پر پڑا, مطلب باغ ہو لیکن کسی اونچی جگہ پر ہے, اس پر زور کی بارش لائے تو پھل دگنا ہو, یعنی بہت اچھی بارش ہو جائے تو پھل میں اور جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ باغ جو ہے نا وہ پھلوں سے لد جائے گا, دگنا وہ پھل نکالے گا. اور پھر اگر نہ بھی پڑے زور کی بارش, ہلکی فوار ہی کافی ہے, اگر ہلکی فوار بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے پھلوں کو وہ لے آئے گی. تو اللہ تمہارے اعمالوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر بندے کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں. اسی لیے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ کو ہر بندے کے اعمال کا پتہ ہے. اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو قیامت کے دن جو ہے نا لوگ ایک دوسرے پہ ویسے ہی جو ہے نا وہ کھڑے ہوں گے. یہ شاید ہی تو ویسے ہی ہوگی, ایک کہے گا کہ میں ڈوب رہا ہوں تو اسی کو بھی ڈبا دوں, یا جو ایمان والا ہوا کہے گا کہ یار میں جو ہے نا بچ گیا ہوں تو یہ بھی بچ جائے. ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے, وہ تو بس ایک دوسرے پہ ایسے ہی بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تمہارے اعمالوں کو خوب دیکھ رہا ہے. کیا پسند کرتا ہے تم سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا, بہ رہی ہوں اس میں نہریں, اس کے لیے ہوں اس باغ میں ہر قسم کے پھل, اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے, اور ہو اس کی اولاد ناتواں, پھر آ پڑے باغ پر ایک بگولا آگ کا بھرا ہوا اور وہ جل کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا ایک انگوروں اور جو ہے نا کھجوروں کا باغ ہو, اور پھر اس میں ہر قسم کے پھل بھی لد گئے ہوں, اور پھر اچانک کوئی بیماری لگ جائے, کو آگ کا بگولا آ جائے اور اس کو پورے کو تباہ کر دے, اور آپ بڑھاپے میں بھی ہوں, ناتواں بھی آپ کے بچے ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ کو, اور وہ جل کر راکھ ہو جائے, کچھ بھی نہ بچے اس میں سے. تو یہی حال قیامت کے دن ہوگا پھر اس بندے کا کہ اتنا کچھ خرچہ یہاں کر کے گیا اور اس پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملنا صلہ. یہ ہوتا ہے دکھاوے کا عمل. اللہ تعالیٰ جب دکھاوے کے عمل کو یہ بنا رہا ہے تو آپ جو مشرکانہ کام کر رہے ہو کسی اور کے نام پہ کر کے اور اللہ کا نام بتا رہے ہو, اس کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نام پہ کر رہے ہو لیکن صرف دکھاوے کا کر رہے ہو, کسی کو احسان بتا رہے ہو, کسی پہ ایذا دے رہے ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پھینک کے مار رہا ہے. تو آپ تو دے ہی کسی اور پہ رہے ہو, کسی کی قبر پہ جا کے دے رہے ہو, کسی نبی کے جو نام پہ کر رہے ہو, کسی ولی کے نام پہ جو ہے وہ کر رہے ہو, کسی صحابی کے نام پہ کر رہے ہو. تو اس کا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو خود. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی آیات آپ کو اس طرح بیان کر رہا ہوں, کھلی بیان کر رہا ہوں تاکہ تم کیا کرو, غور و فکر کرو, سوچو اس پہ. سوچے گا کون؟ جو عقل والا ہوگا. بے عقل کیا سوچے گا؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر یقین ہے تو برائے مہربانی مسلمان بن جاؤ اور مسلمان ہو کر سوچو. یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے,
یہ مسلمان ایسے کرتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمانی پر قائم رہو. جو چیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ عمل اس طرح کرو جس سے آپ کو ثواب بھی ملنا ہے، مثلا اس کا صلہ بھی ملنا ہے. ورنہ آپ کو صلہ وہاں تو کچھ ملنا نہیں ہے اور آپ کو اس طرح دوزخ میں دھونک دیا جائے گا. تو لہٰذا گزارش ہے آپ سے کہ آپ قرآن پہ آئیں، قرآن کو سمجھو. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار کے نبی کو بھی کہا کہ اس کے مطابق چلو اور اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق اعمال کرو. اور سبھی ایمان والوں کو لیے یہی ہے، اور قیامت تک یہی کتاب ہے جو آپ کے طریقے کو دیکھے گی. اور اسی کتاب کے طریقے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہے، میں نے اس پہ احکام دیے اور اسی پہ جو عملوں کو پرکھا جائے گا. تو ناظرین اس پہ تھوڑا سا سوچیں، اور ہو سکے تو یہ میری باتیں باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، مسلمان بن جائیں. جزاک اللہ.